بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 33 نمبر سبق ہے، جس میں ہم نواسخ کے ساتھ کلام کو مقید کرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّوَاسِخُ، بہرحال نواسخ جو ہیں سب سے پہلے نواسخ سے مراد کیا ہے اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کا، تو بھائی نواسخ جو ہے ان سے مراد افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب اور حروف مشبہ بالفعل وغیرہ ہیں، اور ان کو نواسخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید مسافر، زید مسافر ہے۔ اب اس جملہ میں زید مبتدا اور مسافر اس کے لیے خبر، لیکن جب افعال ناقصہ میں سے کانا جو ہے اس کو اس جملہ پر داخل کر دیتے ہیں تو بن جاتا ہے کان زید مسافرن، زید مسافر تھا۔ تو اب یہاں پر زیدن یہ اسم ہوا کانا کا، اور مسافرن جو ہے یہ خبر ہے کانا کے لیے، فعل ناقص کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ مبتدا اور خبر کی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّوَاسِخُ، بہرحال نواسخ جو ہیں فَالتَّقْیِیدُ بِهَا، تو ان کے ذریعے تقیید یکون للأغراض، یہ اعراض کے لیے ہوتی ہے، التی وہ اعراض تو ادیہا جن کو ادا کرتے ہیں معانی الفاظ النواسخ، نواسخ کے الفاظ کے معنی، یعنی نواسخ جو ہیں ان کے لیے جو لفظ ہیں ان الفاظ کی معانی جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نواسخ جو ہیں یہ کس مقصد اور غرض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کل استمراری، جیسے استمرار، والحکایت عن الزمن فی کانا، اور کانا کی صورت میں زمانے کی حکایت۔ یہ کانا جو ہے یہ استمرار اور زمانے کی حکایت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کانا جو ہے، کانا جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے استعمال کے دو اغراض ہیں۔ ایک غرض ہے استمرار، استمرار کا معنی ہے کسی حکم کا ہمیشہ جاری رہنا، اور ایک غرض ہے زمانے کی حکایت بیان کرنا۔
مثال کے طور پر استمرار کی مثال جو ہے کان اللہ سمیعا بصیرا، کان اللہ سمیعا بصیرا۔ تو اب یہاں پر اس مثال میں کانا جو ہے یہ استمرار کا معنی ادا کرتا ہے، یعنی کسی حکم کا ہمیشہ جاری رہنا۔ اور کبھی کانا جو ہے یہ زمانے کی حکایت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کان زید صائما، کان زید صائما، زید جو ہے وہ روزہ دار تھا۔ تو اس مثال میں کانا نے ماضی کا معنی ادا کیا کہ بھائی زید جو ہے وہ روزے دار تھا۔ اسی طرح نماسک کا آگے مزید ذکر ہے وَالتَّوْقِيتِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِي ظَلَّ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى، یعنی حکم کو کسی معین زمانے کے ساتھ موقت کرنا۔ یعنی ان افعال کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ جو ہے وہ وقتی معین مراد لینا ہوگی۔ مثال کے طور پر ظل جو ہے یہ دن کو بتلاتا ہے، جیسے ظل زید کاتبا، کہ زید تمام دن لکھنے والا رہا۔ اور اسی طرح اس میں ذکر تو نہیں لیکن باتا جو ہے، باتا یہ رات کے وقت کو بتلاتا ہے، باتا، بات المریض نائما، مریض پوری رات سوتا رہا۔ اسی طرح اصبح جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ صبح کے وقت کو بتلاتا ہے، اصبح زید غنیا، کہ زید جو ہے صبح کے وقت غنی ہو گیا۔ اسی طرح امسا جو ہے یہ شام کے وقت پر دلالت کرتا ہے، جیسے امسا زید نائما، زید شام کے وقت سونے والا ہو گیا۔ اور اسی طرح آخر میں جو مذکور ہے اضحا، یہ چاشت کے وقت پر دلالت کرتا ہے، جیسے اضحا زید امیرا، کہ زید جو ہے وہ چاشت کے وقت امیر ہو گیا۔ تو بھائی جب دن کے اوقات میں کسی چیز کو فعل کو بتلانا مقصود ہو تو اس کے لیے ظلہ استعمال کریں گے، رات کے وقت میں کسی چیز کو بتلانا ہو تو اس کے لیے باتا، صبح کے لیے اصبح، شام کے لیے امسا، اور چاشت کے وقت کے لیے اضحا استعمال کریں گے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں او بحالت معینت فی داما، یعنی داما کی صورت میں داما کو ذکر کر کے کسی حکم کو حالت معینہ کے ساتھ موقت کرنا۔ مثال کے طور پر یعنی داما جو ہے یہاں پر یہ دوام پر دلالت کرتا ہے، لہذا اگر دوام کا معنی مراد لینا ہو تو داما کی قید سے کلام کو مقید کر لیں گے۔ مثال کے طور پر داما هذا القلم جدیدا، داما هذا القلم جدیدا، یہ قلم جو ہے نیا ہی رہا، یہ قلم
نیا ہی رہا. تو یہاں پر داما جو ہے یہ دوام کے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ بھائی قلم نیا ہی رہا، یعنی اپنی سابقہ حالت پر برقرار رہا. تو یہاں تک تو یہ ذکر ہوا افعال ناقصہ کا. پھر آگے افعال مقاربہ کا ذکر ہے. چنانچہ فرماتے ہیں والمقاربت فی کاد وقرب واوشک. کہ بھائی اگر فعل جو ہے اس کے قریب ہونے کو بتلانا مقصود ہو تو کلام کو افعال مقاربہ یعنی کادا قربا اوشکا کے ساتھ مقید کر لیا جاتا ہے. افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کو فاعل کے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں. یعنی یہ خبر کو قریب کرنا چاہتا ہے، خواہ باعتبار امید کے ہو یا باعتبار حصول کے. اور انہیں افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بھائی ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ بعض افعال مقاربہ زیادہ تر جو ہے وہ قریب کرنے کے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے تمام افعال مقاربہ کا نام مقاربہ رکھا گیا. مثال کے طور پر کادا قربا اور اوشکا. کاد طاہر ان یموتا، قریب ہے، قریب تھا. کاد طاہر قریب تھا کہ طاہر ان یموتا جا بحق ہو جاتا. تو افعال مقاربہ کے ساتھ بھی کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے تاکہ اس میں قرب کا معنی پیدا ہو جا سکے. والیقین فی وجد والف ودرا وتعلم. اور کبھی یقین کا معنی مراد لینے کے لیے بھی کلام کو مقید کر لیا جاتا ہے وجد، الف، درا، تعلم وغیرہ کے ساتھ. وجدہ، الفا، درا، تعلم ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. پھر ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انہیں افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی ان کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے صدور میں یعنی فعل کے صادر ہونے میں اعفاء ظاہری کی طرف محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے فوائد باطنی کافی ہوتی ہے. کیونکہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ شک کے لیے آتے ہیں اور بعض یقین کے لیے، اور جو شک اور یقین جو ہیں ان دونوں کا تعلق دل سے ہے، اس لیے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. اب یہاں پر تو چند تقریباً 4 ذکر ہیں، لیکن افعال قلوب میں اور بھی افعال شامل ہیں. ان میں سے حسبت، ظننت، حلت، یہ تینوں جو ہے ظننت، حسبت، حلت یہ شک کے لیے آتے ہیں، جبکہ علمت، رأیت، وجدت، الفیت، دریت یہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
اور یہ افعال قلوب جو ہے یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور دونوں کو مفعولیت کے بنا پر نصب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید مسافر، وہی مثال کہ زید مسافر ہے۔ اب زید مسافر اس جملہ میں زید مبتدا ہے اور مسافر اس کے لیے خبر ہے، لیکن جب اس پر ہم عالم تو داخل کریں گے جو کہ فعل بفاعل ہے، عالم تو میں نے سمجھا، میں نے جانا، تو پھر زید اور فاضل یا زید اور مسافر جو ہے یہ اس کے لیے بن جائے گا زیدن مسافرن، یعنی عالم تو زیدن مسافرن، کہ میں نے زید کو سمجھا، کیا سمجھا؟ مسافر سمجھا۔ عالم تو زیدن مسافرن، تو اب یہاں پر زیدن بھی منصوب، مسافرن بھی منصوب، کیونکہ علم تو جو ہے وہ فعل بفاعل ہے۔ تو زیدن سے زیدن بن گیا، مسافرن سے مسافرن بن گیا، دونوں جو ہے وہ منصوب ہو گئے، اور ان کی نسب جو ہے یہ مفعولیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ عالم تو جو ہے وہ فعل بفاعل ہے اور زیدن مسافرن ان کے لیے مفعول ہیں۔ پھر آگے ایک ضابطہ ذکر ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ فالجملۃ فی ھذا تنعقد من الاسم والخبر، تو ان میں جو جملہ ہے وہ بنتا ہے اسم اور خبر سے، او من المفعولین فقط، یا دو مفعولوں سے فقط۔ فَإِذَا قُلْتَ، بس جب تو کہے ظننت زیدن قائما، ظننت زیدن قائما، فمعناه، تو اس کا معنی ہے زید قائم علی وجہ الظن، کہ زید میرے گمان کے مطابق کھڑا ہے۔ ظننت زیدن قائما، کہ میں نے زید کو کھڑا ہوا خیال کیا، اس کا معنی ہے زید قائم علی وجہ الظن، کہ زید جو ہے وہ میرے گمان کے مطابق کھڑا ہے۔ تو یہاں پر جملہ یا تو اسم اور خبر سے مرکب ہوتا ہے، جیسے زید مسافر پر جب، یا زید قائم، یہاں پر مثال لے لے زید قائم، جب اس پر کانا کو دائل کرتے ہیں تو کانا زید قائما اسم اور خبر بن جاتا ہے کانا کے لیے، جبکہ افعال قلوب میں سے جب اس پر کوئی فعل داخل کیا جائے جیسے ظننت، تو پھر دونوں منصوب بن جاتے ہیں ظننت زیدن قائما، اور دونوں کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے وہ ان دونوں کا مفعول ہونا ہے۔ لہذا پہلی صورت میں افعال ناقصہ کی صورت میں اول جو مرفوع ہوتا ہے وہ اس کے لیے اسم ہوتا ہے، کان زید قائما میں زید مرفوع ہے، وہ کانا کے لیے اسم ہے، اور قائما کانا کے لیے خبر، جبکہ یہاں پر ظننت فعل فاعل ہے اور زیدن اور قائما دونوں جو ہے یہ ان کے لیے مفعول بن جائیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ نواسخ کا بیان ہے۔ تو یہاں پر یہ نواسخ جو ہے ان کے داخل کرنے سے جملہ میں لفظی تبدیلی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور معنوی خصوصیات میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کا الگ الگ سے معنی ہے۔ تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔